السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے بتائیے گا ضرور، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کس نمبر 10 من کے محلے میں شکیل احمد چوہان۔ چودھری جی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہیں۔ شاہدہ بی بی چودھری شمشاد سے فکر مندی کے ساتھ مخاطب ہوئی۔ نہ ہوا کیا ہے شاہدہ؟ چودھری شمشاد نے کش لگاتے ہوئے دھوئیں کے غبارے ناک اور منہ سے نکالتے ہوئے پوچھا۔ جب دیکھو اس خسمانو خانے پوٹے والے موبائل پر ٹھونگے مارتی رہتی ہے۔ دھی نہ مانی ہے کھیڈن دے چار دیہڑے، مجھے بھی فکر ہے۔ میں نے ملک وال میں ایک لڑکا دیکھا ہے اپنی شمائل کے لیے، لڑکے کا شیلر ہے۔ چودھری شمشاد نے اوکے کی نلی رکھی اور اپنی ویل چیئر چلاتا ہوا اپنے پلنگ کے پاس پہنچا۔ شاہدہ بی بی نے دیکھا تو فوراً اپنے پلنگ سے اتری اور چودھری شمشاد کو پلنگ پر لٹانے میں مدد کی۔ چودھری جی ایسے ہی ہاں مت کر دینا، میں نے لڑکا دیکھنا ہے۔ جاری ہے۔ شمون کا رشتہ بھی خود ہی طے کر دیا تھا، مقدر والا ہے تیرا بیٹا، جمام جیسی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی۔ ہاں جی بڑے مقدر ہیں، کہیں سے لگتا ہے زمینداروں کی دھی ہے۔ ذات ملوک نہیں ریت ملوک ہوتی ہے۔ چودھری جی آپ کے بھائی اور بھابی نے کڑیوں کو پڑھائی کی طرف لگائے رکھا، 10 بندوں کا کھانا پکانا پڑ جائے تو دونوں بہنوں کو موت پڑ جاتی ہے۔ شاہدہ سمجھا کر مام کے ساتھ 5 مربع زمین بھی تو آئے گی، پتر ہی ایک تھا ورنہ میں تو چھوٹی کو بھی بائے نہ جانے دیتا۔ شوقی بتا رہا تھا میر سید کی بہن ہے سنبل، میاں چنو میں نانکوں کے گھر رہتی ہے۔ پورے 6 مربع ہیں نا اس کے نام پر، مجھے تو اپنے شمون کے لیے وہ پسند ہے۔ شاہدہ بی بی تیری تو ماری گئی ہے مت، میں نے سنا ہے وہاں کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی، نانی نے ہاتھ جوڑ کر واپس بھیجی ہے۔ چودھری جی ایسے ہی آوائی ہے، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، میاں چنو میں اپنی مجیدہ رہتی ہے، اس سے میں نے سب پتہ کروایا ہے۔ بلے وہی بلے شاہدہ بی بی تیریاں پھرتیاں، ایک بات کان کھول کے سن لے تو، شمون کی شادی صرف اور صرف مام سے ہی ہوگی۔ ابے نے ملک وال میں میری شادی طے کر دی ہے، شمائل نے منہ بناتے ہوئے ستارہ کو اطلاع دی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، تیرے منہ پر یہ 12 کیوں بجے ہیں؟ ستارہ نے پوچھا۔ میں تو مزمل بیگ سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شمائل نے اپنی پریشانی بتائی۔ ایسا مزمل نے خود کہا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ستارہ کو تعجب ہوا تھا شمائل کی بات سن کر۔ فیس بک والے مزمل بیگ نے، میں اس فیکٹری والے کی بات نہیں کر رہی۔ اچھا فیس بک والا مزمل، شکر کرو بے وقوفوں کے سر پر سینگ نہیں ہے۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو، شمائل نے منہ پھلاتے ہوئے گلے کے انداز میں کہا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا مزمل، ستارہ نے جلدی سے کہا۔ شمائل اٹھی، اپنے کمرے سے باہر جھانکا، دروازہ بند کیا اور اپنے موبائل پر مزمل کی تصویر ستارہ کو دکھائی۔ ستارہ نے تصویر دیکھنے کے بعد پوچھا، جس سے تمہارا رشتہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی تصویر گھر والوں نے تمہیں دکھائی ہے؟ شمائل نے اس بات میں سر کو ہلایا اور سامنے شوکیس سے ایک تصویر نکال کر ستارہ کے سامنے کر دی۔ ادھر ستارہ کی نظر تصویر پر پڑی، ساتھ ہی شمائل کی زبان چل پڑی۔ شرافت حسین نام ہے اس کا، ملک وال میں شیلر ہے، دو بڑی بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی ہے، باپ مر چکا ہے، گھر میں ماں بیٹا 2 ہی جی ہیں۔ میری بات مانو اور جلدی سے شراف کو قبول کر لے۔ اپنے مزمل کو دیکھا ہے، نمونہ لگتا ہے۔ شرافت کے سامنے فیس بک کھول اور جلدی سے اپنے مزمل کو ان فرینڈ کر، اور شرافت کو سرچ کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دے اور ساتھ ہی میسیج بھی کر دے، تمہاری منگیتر شمائل۔ مگر ستارہ میرا شروع سے خواب تھا، میرا منگیتر اشال کے منگیتر کی طرح ہو یا پھر فیکٹری والے کی طرح، یہ تو عام سی شکل و صورت کا ہے۔ ابے کو مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، میں تو شرافت سے بہت ہی خوبصورت ہوں، جوڑ تو برابر کا ہونا چاہیے، جیسے اشال اور حارث۔ تو اشال اور حارث کو مت دیکھ، اپنے بھائی شمون اور مام کو دیکھ، کیا وہ برابر کا جوڑ ہے؟ تو مام سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے۔ مقبول حسن تیرے بھائی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میرا تو مشورہ ہے شرافت سے شادی کر لے، آگے تیری مرضی۔ مگر وہ، شمائل نے سوچتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا۔ ستارہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگی، اگر مگر چھوڑو، تو ابھی تک ڈگر سے ہٹی نہیں، ہاں کر دے۔ میری بڑی ماسی ایک دن کہہ رہی تھی، اپنے سے کم سونے بندے سے شادی ہو جائے تو بندہ ساری حیاتی تابیداری کرتا ہے۔
ستارہ تو میری بات تو سن، مقبول کی ماں اگلے مہینے کی تاریخ مانگ رہی ہے۔ شمائل نے ستارہ کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنی بات سنائی۔ میں تو کہتی ہوں اگلے مہینے کے بجائے اگلے ہفتے شادی کا کہیں، تو پھر بھی انکار مت کرنا۔ آج بڑھیا مر گئی تو کل کو تو گھر کی اکیلی مالکن۔ شمائل میں جا رہی ہوں، امی نے بڑی مشکل سے آنے دیا تھا۔ ستارہ وہاں سے چلی گئی۔ شمائل کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس نے منہ میں کہا، اگلے مہینے کی بجائے اگلے ہفتے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ مزمل کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موسم بدلا مگر مزاج نہیں بدلا۔ سردی کے بعد خزاں، پھر بہار بھی آ کے چلی گئی۔ گرمی اپنے پورے یوبن پر تھی۔ بازلہ اور مومنہ کے سیکنڈ ایئر کے امتحان ہو چکے تھے۔ شمائل کی ملک وال میں شادی ہو گئی تھی۔ باسط اور بینش ننھے مہمان کے آنے کی خوشی میں دن گن گن کر گزار رہے تھے۔ حارث مانچسٹر سے اشال کے ساتھ نکاح کے لیے آ گیا تھا۔ حارث اور اشال کے نکاح سے ایک دن پہلے حکیم صاحب جمعہ پڑھنے کے لیے نکلنے ہی لگے تھے کہ انہیں اچانک اشال کا خیال آیا، تو وہ گھر کے بیرونی دروازے سے پلٹ کے اشال کے کمرے میں گئے۔ اشال اس وقت کپڑے استری کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا، پھر بھی حکیم صاحب نے اشال سے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اشال بیٹی، اندر آ سکتا ہوں؟ ابا آپ بینا، آپ کیوں مجھ سے اجازت مانگتے ہیں؟ اشال نے شکایتی انداز میں کہا۔ جہاں اجازت مانگی جائے یا اجازت دے دی جائے وہاں بغاوت نہیں ہوتی، حکیم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ بغاوت؟ میں سمجھی نہیں، اشال نے حیرانی سے پوچھا۔ استری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے حکیم صاحب کو دیکھا۔ کبھی بتاؤں گا بغاوت کے بارے میں بھی۔ ابھی تم یہ بتاؤ، کچھ اور تو نہیں منگوانا شہر سے؟ میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، حکیم صاحب نے علیمی سے پوچھا۔ ابا، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اماں سے پوچھ کر آتی ہوں، اشال نے استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اماں سے میں پوچھ چکا ہوں، حکیم صاحب یہ کہتے ہوئے اشال کے پاس آ گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، پھر بولے، کوئی خواہش جو میرے بس میں ہو۔ ایک خواہش ہے، میں اپنی ایک سہیلی کو نکاح پر بلانا چاہتی ہوں۔ مریم بہن کو میں نے کہہ دیا ہے، حکیم صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابا، میں دادی ممتاز کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی ہیں میری سہیلی۔ حکیم صاحب نے گہری نظروں سے اشال کو دیکھا۔ اشال کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس نے حکیم صاحب سے آنکھیں ملاتے ہوئے بڑے ادب سے عرض کی، ابا، آپ نے خود مجھے ماڈل ٹاؤن بھیجا تھا، آپ کے کہنے پر ہی میں نے ان سے ملاقات کی تھی۔ دو باتوں کا میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ حکیم صاحب نے آنکھوں کے اشارے ہی سے سوال پوچھ لیا۔ میں ان سے موبائل پر اکثر بات کرتی ہوں، اشال نے یہ کہا اور گردن جھکا لی۔ حکیم صاحب اب بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات؟ حکیم صاحب نے تشویشی انداز سے پوچھا تھا۔ اشال نے یہ سنا تو لوہے کی سیف الماری سے ممتاز بیگم کا دیا ہوا کنگن نکال لائی۔ یہ دادی ممتاز نے مجھے دیا تھا، میں نے اماں کو اسی دن اس کنگن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ کو بتانے سے ڈرتی تھی، ابا آپ کی قسم، میں یہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ ان کی خلوص اور محبت کے آگے میری ایک نہیں چلی۔ اشال حکیم صاحب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حکیم صاحب نے اشال کو گلے لگا لیا اور جذباتی انداز میں بولے، اشال بیٹی، مجھے تم پر فخر ہے، تم اپنی سہیلی کو بلا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور چل دی۔ کمرے کے دروازے میں پہنچ کر وہ رکے اور مڑ کر اشال کو دیکھا۔ ابا، آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ حکیم صاحب چمکتی آنکھوں کے ساتھ جذباتی مسکراہٹ کو دبائے وہاں سے چلے گئے۔